سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھی بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ رب کی اتنی نعمتیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، رب کی اتنی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ہاتھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ہاتھ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہاتھ کی اہمیت اور اس کی نعمت کتنی بڑی ہے وہی بندہ بتائے گا جس کے پاس ہاتھ نہیں۔ پیر کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں، لیکن وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کے پاس پیر نہیں، وہی جانتا ہے یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ سننے کی نعمت سے نوازا، ہمیں بہرا پیدا نہیں کیا، آنکھ کی نعمتوں سے نوازا، ہمیں اندھا پیدا نہیں کیا، زبان دی منہ میں بولنے کی نعمتوں سے نوازا، احسان نہیں جتایا۔ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی سانسیں بند ہو جائے کون زندہ رہ سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ لیکن افسوس ہمارا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ میں تو کہنا چاہوں گا قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں اور اضافہ فرما دے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، رب کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ جب جب بندہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو میرا عنوان یہ نہ تھا بلکہ عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے، رب نے ہمیں آنکھ کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے، رب نے ہمیں کان کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے، اللہ نے زبان کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے، رب قدیر نے پاؤں کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن ہاتھ احسان نہیں جتایا ہے، اس ہاتھ کی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن احسان نہیں جتایا ہے، دنیا میں ہمیں زندگی دی احسان نہیں جتایا ہے، ہمیں جانور نہیں بنایا احسان نہیں جتایا ہے، بلکہ ہمیں انسان بنایا احسان نہیں جتایا، کسی اور کی امت میں نہیں بلکہ خیر امت اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ احسان کی باری کب آئی؟ احسان کب جتایا؟ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، نہ آنکھ کی نعمت، نہ کان کی نعمت، نہ آنکھ کی نعمت، بلکہ احسان جتایا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ نے دی لیکن اللہ نے احسان کی بات نہیں کی۔ احسان کی بات کب دی؟ جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ معذرت کے ساتھ توجہ میری طرف کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی اور دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے تو بولے احسان کب اللہ نے بتایا؟ ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دیں،
کبھی احسان کی بات نہیں کی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کر دے تو انسان احسان جتانے لگتا ہے. لیکن رب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی نعمتیں ہمیں دے دی کہ ہم شمار تک نہ کر سکے, کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو قرآن احسان کی بات کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آدم کو بھیجا احسان نہیں جتایا, نوح کو بھیجا احسان نہیں جتایا, شیش کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت زکریا کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت یحییٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت یوسف کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت یونس کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت یحییٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت ابراہیم کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت اسماعیل کو بھیجا احسان نہیں جتایا, موسیٰ پیغمبر کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت اسماعیل کو بھیجا احسان نہیں جتایا, حضرت عیسیٰ کو بھیجا احسان نہیں جتایا. لیکن جب محبوب آتا ہے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پتہ چلا کہ تمام انبیاء آتے گئے, اللہ احسان کی بات نہیں کرتا, لیکن محبوب آئے رب احسان کی بات کرتا ہے, قرآن احسان کی بات کرتا ہے. تمام انبیاء آئے, اللہ نے احسان نہیں جتایا, لیکن محبوب آتا ہے, قرآن احسان کی بات کرتا ہے, اللہ نے احسان جتایا ہے. تو پتہ چلا ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے, ہمارا نبی آدم سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی نوح سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی شیش سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی یحییٰ سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی زکریا سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی یوسف سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی یعقوب سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی ابراہیم سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی اسماعیل سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی موسیٰ سے بھی افضل ہے, ہمارا نبی عیسیٰ سے بھی افضل ہے. ارے جب تمام نبیوں سے افضل ہمارا نبی ہے تو پھر مجھے کہنے دو تاریکی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیبتا کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. سرکار کی آمد, زندہ کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمام انبیاء آتے گئے, قرآن احسان کی بات نہیں کرتا, لیکن جب محبوب آیا تو رب نے احسان جتایا. تو پتہ چلا نبی تمام نبیوں سے افضل, نبی تمام نبیوں سے برتر, نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ, نبی تمام نبیوں سے افضل. اب افضل ہونے کی افضل صفت بھی تو ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص دو حافظ ہو, اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں حافظ صاحب افضل ہے تو اس میں افضلیت والی کوئی بات تو ہونی چاہیے. تو آپ کہیں گے یہ حافظ صاحب میں صرف حافظ ہے قرآن, ان کو پورا یاد ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب بھی ہیں, عالم صاحب بھی, قاری قرآن بھی ہیں. تو پتہ چلا یہ دو صفت ان کے اندر زیادہ ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی, دونوں حافظ صاحب ہیں لیکن یہ برتر ہے, اس وجہ سے بھی عالم قرآن بھی ہے, قاری قرآن بھی. بات سمجھ میں آ گئی. اب تمام نبی آئے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی افضل ہے. اب افضل والی صفت بھی تو ہونی چاہیے. اب افضل والی آپ صفت دیکھیں. اے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ کی قوم کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے عصے کو دریائے, آپ نے اپنے عصے کو زمین پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب افضل والی صفت دیکھیں. موسیٰ کی قوم کو جب پیاس لگی تو پانی کا چشمہ زمین سے جاری ہوا. کب جاری ہوا؟ جب عصے کو زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. لیکن جب محبوب آئے گا اس کی قوم کو پیاس لگے گی, نہ تو اسے عصا کی ضرورت ہے نہ زمین کی ضرورت ہے, بلکہ اس کی انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. امام نے کہا انگلیاں پانی ہے وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری, جس میں سیلاب ہوا کرتے ہیں. تو پتا چلا یہ افضل والی صفت موجود ہے نبی میں. اور آگے چلتے ہیں. اے عیسیٰ علیہ السلام, آپ مردے کو زندہ کرتے تھے, آپ جانوروں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اس میں روح کو پھونکا کرتے تھے, آپ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام, یہ آپ کی صفت تھی کہ آپ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. لیکن محبوب آئے گا وہ مردے کو زندہ کرے گا. یہ شان تو اس کی ہوگی, لیکن یہ شان صرف محبوب کی نہیں بلکہ اس کی امتیوں کی یہ شان ہوگی. جناب غوث اعظم مردے کو زندہ کریں گے, عطائے مصطفیٰ غریب نواز مردے کو زندہ کریں گے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مردے کو زندہ کریں گے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی
بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک کشتی بنائی تھی جس میں 82 لوگ شامل ہوئے تھے. وہ کشتی تو لکڑی کی تھی, وہ کشتی تو پانی کی محتاج تھی, لیکن وہ محبوب آئے گا, اس کی بھی ایک کشتی ہوگی. وہ کیا کشتی ہوگی؟ ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح, کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. میری ظاہری حیات سے جو ہونا چاہے صبح قیامت تک اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے. ارے وہاں موسیٰ کو عصا کی ضرورت پڑتی تھی تو دریائے نیل پر عصا مارا جاتا تو دریائے نیل ٹکڑوں میں بٹ جاتا, لیکن محبوب آئے گا نہ اسے عصا کی ضرورت ہے نہ پانی کا محتاج ہے, بلکہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہو جائیں گے, انگلی کا اشارہ کرے گا تو ڈوبا سورج پلٹ جائے گا. ارے یہ محبوب نہ عصے کا محتاج ہے نہ پانی کا محتاج ہے نہ کسی زمین کا محتاج ہے, بلکہ ایک اشارہ کرے گا تو پیڑ اپنی جڑ کھودتا آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک اشارہ کرے گا تو پتھر درود و سلام پڑھتے آئیں گے. حسن ایسا کہ جناب حسن ایسا کہ حسن یوسف بھی اس کے دروازے پر حیرت سے تکتا ہوگا. اے یوسف علیہ السلام, مصر کے بازار میں عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی. وہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی, حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی, لیکن محبوب آئے گا ابھی اس کا حسن کوئی دیکھے گا نہیں, بلکہ صرف اس کا نام سن کر, اس کا تذکرہ سن کر مردان عرب کے جوان اپنی جانوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ارے مصر کے بازار میں وہاں حسن کو جب دیکھا گیا تو انگلیاں کٹی. جہاں حسن کو چھوڑ دیا جائے, جہاں صرف نام کا ذکر کیا جائے, تو مردان عرب بڑے بڑے جوان اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں, اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دو, اس نے یوسف نے کٹی مصر میں انگشتے سے نام سر کٹاتے ہیں نام پر تیرے مردان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسجد اعلی حضرت. زندہ باد. تو آپ سمجھ گئے افضلیت والی صفت بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ہمارا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے, تمام نبیوں سے برتر ہے, تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے, تمام نبیوں سے اونچا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دونا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور جن کے دلوں کا دھوبن ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. قرآن نے احسان کی بات کی کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا گیا. کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے احسان نہیں جتایا, لیکن محبوب آتا ہے. قرآن احسان کی بات ہے, بڑی مبارک گھڑی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی ہے, مکے کی گلیاں مہک رہی ہے, مکے کی ہوا فضا مہک رہی ہے, مکے کی وادیاں مہک رہی ہے, مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہے. حیرت ہے کہ ہوا میں بھی خوشبو معطر ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے, ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے. جب سارے لوگ صبح سویرے سو کر اٹھتے ہیں اور عرب کے بڑے بڑے سردار حرم شریف میں آ کر جمع ہوتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میرا گھر مہک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا آج بغیر دوا کے صحیح ہو گیا, کوئی کہتا ہے کہ میرا جانور دودھ نہیں دے رہا تھا آج اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ارے یار درختوں کو دیکھو تو بن موسم بد نظر آ رہی ہے, یہ کیسا ماجرا ہوا ہے, یہ مکے کی سرزمین پر آج کیسا انقلاب برپا ہو گیا ہے. سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اچانک ایک سردار ان کے سامنے آتا ہے, پوچھتا ہے یہاں یہ میٹنگیں کیسی ہو رہی ہیں, کیسی گفتگو ہو رہی ہے. اس آنے والے سردار نے جب پوچھا تو سارے سرداروں نے کہا کیا یہ منظر تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ آج مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں, آج مکے کی وادیاں مہک رہی ہیں, آج مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں, ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے. کیا آج یہ منظر تمہیں دکھائی نہیں دیتا, کسی کا باپ بیمار تھا تو بغیر دوا کے صحیح ہو گیا, درختوں میں بن موسم بد نظر آ رہی ہے, جانوروں کے تھن دودھ سے بڑے ہیں, یہ مکے میں انقلاب تمہیں نظر نہیں آتا. تو اس آنے والے سردار نے کہا ارے ارے
میں جو منظر دیکھ کر آیا ہوں تمہیں میں بتاؤں گا تو تم حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ سارے سرداروں نے کہا کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ تو اس آنے والے سردار نے کہا کہ ابھی میں کعبے کا طواف کر کے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب کے ہاتھ میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب بچے کے لے کر کعبے کی طرف آ رہے تھے تو میں بار بار مڑ کر دیکھتا رہا تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر پائی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مراد کعبہ جھکی ہے تو پھر مجھے کہنے دو لا مکہ کی جمیل پہلے سجدہ جھکی، رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی، عظمت قبلہ دین و دنیا جھکی، ارے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بابوں کی لطافت بلا کو سلام۔ آنے والے سردار نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مراد کعبہ جھک گئی ہے۔ سارے سرداروں کے دلوں میں بھی تمناؤں کا اظہار ہوا، چلو دیکھا جائے وہ کیسا حسین و جمیل بچہ ہے کہ جس کے صدقے مراد کعبہ بھی جھک گئی ہے، مراد کعبہ بھی جھکی چلی جا رہی ہے، اس کی طرف کعبہ بھی جھکا جا رہا ہے۔ سارے سردار عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے سردار قریش عبد المطلب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، ذرا آپ ہمیں اس بچے کا دیدار کرا دیں، اس بچے کا ہمیں نظارہ کرا دیں۔ سردار قریش عبد المطلب نے بچے کو سامنے کیا ہے۔ سارے سرداروں نے بولا رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا وہ سارے سردار اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ سارے سرداروں نے دیکھا حیرت میں پڑ گئے، اے سردار قریش عبد المطلب رب کعبہ کی قسم آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔ سردار قریش عبد المطلب بچے کو ماں کی گود میں دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا اپنے لاڈلے جگر کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہیں۔ سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پورے مکے میں انقلاب برپا گئے۔ ولادت کے وقت جو واقعات برپا ہوئے تھے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی حضور کی ولادت بھی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسا نور اجالا ہوا کہ میں نے اس نور میں، اس روشنی میں ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان اونٹوں کی گردنوں میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے میں نے سب کا نظارہ کر لیا۔ دوسری روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کا ملاحظہ کر لیا۔ آگے ارشاد فرمایا نبی کی ماں آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی آسمان سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ اے نبی کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہی ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر ان کا نام محمد ہے۔ آمنہ خاتون آگے ارشاد فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ان کی پیشانی زمین پہ لگی ہوئی تھی، پیشانی سجدے میں تھی اور 3 جملے میرے بچے کی زبان سے نکلے ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ میرے بچے نے کہا ہے اللہ اکبر، دوسری مرتبہ میرے بچے نے کہا ہے الحمدللہ کبیرہ، اور تیسری بار میرے بچے نے کہا ہے اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ کیسے کریم آقا ہے، کیسے کریم آقا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں اور رب حب لی کی صدائیں لگا رہے ہیں کہ رب حب لی امتی، کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو معاف فرما دے۔ پھر مجھے کہنے دو رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ہم نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے دوستوں۔ اور آگے چلتے ہیں
کہ ابھی نبوت و رسالت کے اعلان نہیں ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزے کو آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے. یہ معجزات رونما ہوئے اور آگے چلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے. سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک یہودی عورت نے حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ سے پوچھا بی بی یہ تو بتاؤ اس وقت مکے میں تیل کی بڑی قلت ہے لیکن یہ بتاؤ کہ رات بھر تمہارے یہاں چراغا کیسے رہتا ہے, رات بھر تمہارے یہاں روشنی کیسی رہتی ہے. اس وقت مکے میں تیل نہیں ملتا. توجہ سے گفتگو سنے تو بڑی مہربانی ہوگی بھائی. تیل کی بڑی قلت ہے, تیل نہیں ملتا لیکن رات بھر تمہارے یہاں روشنی کیسی رہتی ہے. حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں روح کو تسکین مل جائے گا. یہودی عورت نے پوچھا کہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر آپ کے یہاں روشنی کیسے رکھتی ہے, تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ سنو مجھے کسی تیل کی ضرورت نہیں. جب سے میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے آج تک میں نے اپنے گھر میں روشنی کی ہی نہیں ہے. یہ ان کے نور کی برکت ہے کہ میرا گھر پورا جگمگایا رہتا ہے. اور آگے چلتے ہیں. ولادت کے وقت جو عورتیں حضرت آمنہ کے پاس تشریف فرما تھی ان عورتوں کا بیان سنیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو وہ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ آمنہ کے صحن میں چاند اور سورج ایسے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ چاند اور ستارے حضرت آمنہ بی بی کے گھر میں گر پڑیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان کے ولادت کے وقت ہے. ان کے نور کی خیرات لینے زمین و آسمان کے چاند و ستارے بھی لینے آ رہے ہیں. یہ ان کے نور کی خیرات لینے آسمان سے چاند ستارے بھی تڑپ کر آ رہے ہیں. ہر شے بے قرار ہے. تو پھر امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور آگے چلتے ہیں. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور ان کی خدمت کر کے جو ان کو مزدوری ملتی اس پر وہ انعام و اکرام سے نوازی جاتی اور اپنے بچے کو عطا کر کے واپس چلی جاتی تھی. تو قبیلہ سعد کے اس پار ایک آبادی تھی. قبیلہ سعد بارہ پہاڑی کے اس پار قبیلہ سعد کی ایک آبادی تھی. وہاں کی 10 عورتوں نے طے کیا کہ چلو مکے میں مالداروں کے گھر بچوں کی ولادت ہوئی ہے, چلو ہم وہاں چلتے ہیں اور بچے کو لے لیتے ہیں. ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہم کو مزدوری اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اسی 10 عورتوں میں میرے اور آپ کے نبی کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حلیمہ سے جب سہیلیوں نے کہا حلیمہ چلو مکے میں, حلیمہ کہتی ہیں کہ یہاں تو قبیلہ سعد کی آبادی بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں بیمار بھی ہوں. میرے سواری کا جانور بھی بہت کمزور ہے اور تو اور کئی دنوں سے میرا فاقہ ہے اللہ اکبر. کئی دنوں سے میں بھوکی ہوں, میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن سہیلیوں نے بہت ضد کیا اے حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا, ہم تیرے بنا نہیں جائیں گے. حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کو ان سہیلیوں نے راضی کر دیا. اب حلیمہ سعدیہ کے سواری کے جانور بھی کمزور, خود بھوکی بھی تھی اور بیمار بھی تھی. 10 عورتوں کے ساتھ نکلی, سب کی سواری تیز رفتار تھی, آگے چلی گئی. حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور تھی اور پیچھے رہتے. مالداروں کے گھروں میں عورتیں پہنچتی ہیں, بچے کو لے لیتی ہیں. حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور تھی, دیر میں پہنچی, سارے بچے ختم ہو گئے. حلیمہ سعدیہ مایوس ہو گئی. ایک سہیلی ملی, اے حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا یا نہیں, تجھے کوئی بچہ ملا یا نہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں دیر سے آئی ہوں, مجھے کوئی بچہ نہ ملا. تو سہیلی نے کہا اے حلیمہ سعدیہ وہ سامنے حویلی دیکھو, وہ سردار قریش عبد المطلب کی حویلی ہے. وہاں ایک بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے, تو آپ چاہیں تو اس بچے کو لے لیں. لیکن اے حلیمہ سعدیہ وہ بچہ یتیم ہے, تمہیں زیادہ مزدوری اور انعام نہیں مل پائے گا. اس عورت نے تو یہی کہا تھا کہ وہ بچہ یتیم ہے,
لیکن اس عورت کو کیا پتا یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا غمخوار ہے، یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کی مدد کرنے والا ہے۔ ارے جس کے کائنات، جس کے صدقے کائنات کے وجود میں آئی ہے، اس عورت نے تو یہی کہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سردار قریش عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو ارشاد فرمایا آمنہ کے پاس چلی جاؤ۔ آمنہ کے پاس بھیجا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ اپنا مدعا بیان کرتی ہیں، میں آپ کے بچے کی پرورش کر کے ان کی خدمت میں کر کے میں یہ اجر و ثواب دینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے زیادہ مزدوری ملے۔ حضرت آمنہ خاتون نے ارشاد فرمایا بی بی آپ جس مقصد سے آئی ہیں وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی ولادت سے قبل ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اے آمنہ خاتون آپ کے بچوں کی میں نے بہت نام سنا ہے، آپ کے بچے کی میں نے پورے مکے میں ڈنکا بجتے ہوئے سنا ہے، تو مجھے کوئی مزدوری کی ضرورت نہیں، میں آپ کے بچے کی ایسے ہی فری میں خدمت کرنا چاہتی ہوں، یہ اجر و ثواب مجھے مل جائے تو میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ ذرا آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ بچہ ہے کہاں، وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ خاتون نے اشارہ کیا وہاں ہے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر ایک سفید وائٹ چادر ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان سنی، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں جیسے ہی میں محمد کے پاس گئی تو وہ سو رہے تھے اور ان کے اوپر سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا، میں نے سوچا لاؤ کپڑا ہٹا کر دیدار کر لیا جائے۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کو ہٹایا ہے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھیں کھول دیتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں۔ سوتا ہوا بچہ اگر مسکرا دے تو کتنا حسین لگتا ہے، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ کونین کا والی ہے، خزنہ خوبہ ہے، سیاہ لامکہ ہے، نازش ہر دو جہاں ہے، امت کی لاج ہے، رب کا محبوب ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے محمد سو رہے تھے، جیسے ہی میں نے دیکھا آنکھیں کھولی ہے، مسکرایا ہے، میں نے جھٹ سے سینے سے لگایا ہے اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ نہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، محمد کی ایک ادا نے میرا دل جیت گیا، میں نے فوراً محمد کو اٹھایا اور حضرت آمنہ سے کہا بی بی مجھے اجازت دے میری سہیلیاں جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ رخصت کا کچھ بات کہتی ہیں اور آمنہ خاتون نے اجازت دی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر بیٹھتی ہیں، وہی سواری تھی جو آتے وقت 7 مقام پر بیٹھی ہوئی تھی، 7 مقام پر کمزور اور اس کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ اب وہی سواری پر جب حلیمہ سعدیہ سوار ہوتی ہیں تو اس سواری میں اتنی قوت اور طاقت ہو جاتی ہے کہ تمام سواری سے آگے نکل جاتی ہے، تمام سواری سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ یہ کیا بات ہے، جب آ رہی تھی تو ہم سے پیچھے ہو گئی تھی، تیری سواری کا جانور کمزور تھا، کیا تو نے مکے میں جانور کو بدل دیا ہے، اب اتنے آگے آگے کیسے چلتی ہے، کیا تو نے مکے میں سواری کو بدل دیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا ارے نہیں نہیں، میں نے سواری کو نہیں بدلا، البتہ سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ چل رہی ہے، 12 پہاڑی کے اس پار سے گزر رہی ہے، جدھر جدھر سے گزرتے ہیں رستہ مہکتا چلا جا رہا ہے، پہاڑیاں مہک رہی ہے، ہوا فضا مہک رہی ہے، رستے سے خوشبو آ رہی ہے، تو پھر مجھے کہنے دو ان کی مہک نے جن کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ سعد کی آبادی سے گزر رہے تھے اور تو اور جو پہاڑ مرجائے ہوئے تھے اس میں جان آ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جیسے گزر رہے ہیں جانور سائڈ ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ارے امام الانبیاء کا گزر ہو رہا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر پتھر مل جاتے درود و سلام پڑھتے۔ وہ قبیلہ سعد کی آبادی کہ جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، بنجر زمین تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہریالی آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے صدقے ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، بہت
بارش ہوتی ہے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کے جو جانور کمزور تھے اس میں بہت تیز رفتار ہو جاتی ہے. جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں حلیمہ سعدیہ شوہر سے کہا گئی کہ دودھ نکالو جانوروں کا. حلیمہ سعدیہ کے جانور بھی بڑے کمزور تھے لیکن شوہر جب دودھ نکالنے جاتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے گھر کے جتنے برتن تھے تمام برتن بھر جاتے ہیں. شوہر نے کہا یار یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیسے ہوا کہ ہمارے گھر کے تو ایک برتن بھی دودھ سے نہیں بھرتے تھے لیکن آج یہ ہوا فضا مہک رہی ہے, آج یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا. حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے, یہ ان کی چلنے اور ان کی آمد کی برکت ہے کہ آج ہمارے جانور اس قدر دودھ دے رہے ہیں. اور صرف حلیمہ سعدیہ کے نہیں بلکہ قبیلے کے تمام جانور اتنے ہی دودھ دیتے تھے. اور تو اور حلیمہ سعدیہ کی حویلی میں ان کے گھر میں جب حضور داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت حال یہ تھا کہ بڑے بڑے شیر جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے. لیکن جیسے حضور کی آمد قبیلہ سعد کی آبادی میں ہوئی تو اس وقت سے دیکھا جاتا کہ شیر اور بکریاں ایک ساتھ آپس میں کھیلتے ہیں. نہ ہی تو بکریاں شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ ہی شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے دوستوں. اور آگے چلتے ہیں. جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا لوگ آتے گئے زیارت کرتے گئے. اے حلیمہ سعدیہ اس بچے کا ہاتھ دست مبارک ہمارے بچے پر رکھ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک اس بچے پر رکھا جاتا تو وہ بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا, وہ بچہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. اور تو اور اس طرح لوگوں کی لائن لگی رہتی. اے حلیمہ سعدیہ یہ پانی کا کٹورا ہے, اس بچے کا ہاتھ اس پانی میں ڈال دو. وہ پانی لوگوں کو پلایا جاتا تو مریض اس سے شفا یاب ہو جایا کرتے. جانوروں پر چھڑکا جاتا تو ان کی بیماری دور ہو جایا کرتی. حلیمہ سعدیہ اس طرح گھبرا گئی کہ روز دن رات لائن لگی رہتی کہ میرے برتن میں ڈال دو ہاتھ, میرے برتن میں ڈال دو. حلیمہ سعدیہ نے کہا اس طرح تو میں عاجز آ جاؤں گی. حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کے پاس ایک حوض بنوایا, ایک حوض بڑا بنوایا اور اس حوض میں پانی کو بھر دیا. اور پھر اسی کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاؤں شریف اس حوض میں حلیمہ نے ڈالا ہے اور پوری بستی میں اعلان کروا دیا ہے کہ اے بستی کے لوگوں اب اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا توبہ جس کو چاہیے کہ وہ اسی حوض سے لے لیا کرے. بستی کے لوگ اس حوض سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا پانی پیا کرتے تو کبھی بیمار تک نہیں ہوتے, کبھی وہ نظر نہیں لگتے. تو پھر میں نے کہنے دو اعلیٰ حضرت تو ہر مقام پر آتے ہیں, ہر دور میں ان کا قلم چلتا ہے. تو پھر امام کہتے ہیں جن کے طلبوں کا توبہ ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. یہ شان مصطفیٰ ہے دوستوں. اور آگے چلتے ہیں. حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے اس طرح حوض بنوا دیا کہ جس کو چاہیے پانی اس سے لے لیا کرے. حلیمہ سعدیہ آگے بیان کرتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ 14ویں کی چاند کی رات تھی. میں محمد کو سلا کر چھت پر چلی گئی نیچے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ چلو دیکھ لیا جائے کہ محمد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ حضور کو سلا کر چلی جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سوچتی ہیں چلو دیکھا جائے محمد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حلیمہ سعدیہ آتی ہیں. دیکھا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جاگ رہے ہیں, ابھی 6-7 مہینے کی عمر ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی ہوئی ہے اور ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا محمد کی انگلی کبھی ادھر جاتی, کبھی ادھر جاتی, کبھی بائیں جاتی, کبھی پینٹی جاتی. میں دیکھ کر سمجھ نہ پائی یار یہ کیسا معاملہ ہے کہ حضور جاگ رہے ہیں, ابھی سو گئے تھے لیکن یہاں تو جاگ رہے ہیں. اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ کبھی انگلی رائٹ جاتی ہے, کبھی لیفٹ جاتی ہے, کبھی آگے اور پیچھے جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ آسمان میں چاند جدھر جدھر جا رہا تھا, محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی, آسمان میں چاند ادھر ادھر جا رہا تھا. آقا کی انگلی اگر دائیں جاتی تو چاند دائیں طرف ہو جاتا, آقا کی انگلی اگر بائیں جاتی تو چاند بائیں طرف جاتا, آقا کی انگلی آگے جاتی تو چاند آگے ہو جاتا, حضور کی انگلی پیچھے جاتی تو چاند پیچھے کی طرف ہو جاتا. تو پھر مجھے کہنے دو یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ اگر انگلی مبارک سے اشارہ کرے تو چاند ادھر کا ادھر ہو جائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ایک انگلی مبارک یہ عالم ہے تو ذات مصطفیٰ کا مقام کیا
جب ایک انگلی کا یہ مقام ہے پھر حضور کا مقام کیا؟ آج کہنے والوں نے کہا کہ ہماری طرح، اپنی طرح، ان کی طرح، ان کی طرح، کیسا مزاج ہے؟ کوئی ان کی حقیقت کو پہلے جانے تو صحیح، حضور کیسے ہیں؟ شاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ ذرا غور کریں، جب ابو بکر سمجھ نہ پائے، ابو بکر سے ارشاد فرمایا سوائے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ کہنے والا کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو بکر سے۔ ارے جب ابو بکر صدیق ان کی مقام کو سمجھ نہ پائے تو آج ہم گناہگار کیسے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ خدا را ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر استاد بہت سکھاتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو ادب کریں، حضور کی شان صرف ان کا رب جانتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ آخری واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دوں کہ اللہ نے حضور کو بے عیب بنایا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے۔ کیوں نہ آج ہمیں کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ادا پر قربان ہو کر اس کے پر ہم مثال نہیں لگتے ہیں، کسی فلمی ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ادا دیکھتے ہیں اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کبھی ادا کو ملاحظہ کیا؟ اگر مسکراتے تھے تو اندھیرے میں اجالا بتایا کرتا تھا، جب بولتے تھے تو منہ سے نور نکل رہا تھا۔ حضور کی ادا دیکھو تو صحیح، ہمیں ان پر قربان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے مکار یہ تو آئیں، یہ خود اپنا حشر تک نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، لیکن افسوس ہم نے اپنے رسول کے کردار کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے اور ان کے کردار کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ خدارا ہمارے ضمیر کو مردہ جو ہو گیا ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور سے سچا عشق کریں، ان کا حسن تو ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا ایک نظر میں قربان ہو جایا کرتا۔ محبت کا ایک معیار میں یہاں پیش کرتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، اصل محبت ہے کیا چیز؟ شاد فرمایا آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں جان بھی قبول ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اصل محبت کہتے کسے ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سچی محبت ہوتی کیسے ہے، سچا پیار کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا حب کا شے۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شے سے تم کو محبت ہو جائے وسما، فرمایا کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بنا دے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا کہ محبت انسان کو بہرا بنا دیتی ہے، محبت انسان کو گونگا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک محبت نہیں کی تھی تو اخیاریں تھیں، جب تک محبت نہیں کی تھی تو سن سکتے تھے، جب تک محبت نہیں کی تھی تو بول سکتے تھے۔ ایک بار محبت ہو گئی تو اندھے ہو گئے، جب محبت ہو گئی تو بہرے ہو گئے، جب محبت ہو گئی تو گونگے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس سے آپ نے پیار کیا ہے، جس سے آپ نے محبت کی ہے، تو اس محبوب کا عیب اور اس کی برائی دیکھنے سے آپ اندھے ہو گئے۔ جس سے آپ نے عشق کیا ہے، اس محبوب کا عیب اور اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہو گئے۔ جس سے آپ نے محبت کی ہے، اس محبوب کا عیب بولنے اور اس کو کہنے سے آپ گونگے ہو گئے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دل کے گہرائیوں سے سنیں، شور و غل نہ کریں، کہ کیا پتہ چلا کہ محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا بنا دیتی ہے۔ سچی محبت کی بات ہوئی۔ ایک مثال بھی پیش کر دوں، آگے ارشاد فرماتے ہیں مرشد کہ اگر مجھے ایک موبائل کی ضرورت پڑے تو میں دکان جاتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک موبائل دکھا دیں۔ موبائل ایک لینا ہے، دکھا رہا ہے درجنوں۔ اب میری نظر تنقید والی، میں اس موبائل کو اٹھاتا، کبھی اس موبائل کو اٹھایا، کبھی اس کا فیوچر چیک کیا، کبھی اس کو کھولا، کبھی اس کو کھولا۔ میری نظر ہے کہ کوئی اس میں عیب تو نہیں، کوئی اس میں خرابی تو نہیں۔ بار بار اس کو چیک کیا۔ تمام چیک کرنے کے بعد جب ایک موبائل مجھے پسند آ گیا
تو میں نے اس کو پسند کیا اور اس کو اپنایا اور لے کر چلا آیا. اب میں نے اس موبائل کو اپنا بنا لیا. اب جب گھر آیا ایک دوست کو موبائل دکھایا, یہ دیکھیں میں نے نہیں دیا ہے. اب جو دوست دیکھنے والا ہے اب اس کی نظر آپ دیکھیں تو یار یہ کیسا موبائل لے لیا, اس میں فلاں خرابی ہے, اس میں یہ خراب ہے, اس میں یہ عیب ہے. اب میرا جواب کیا ہوگا؟ یار پہلے اس کو چلا کر تو دیکھ, اس کا فیوچر دیکھ, اس کا ریم دیکھ, اس کی کیمرہ کوالٹی دیکھ, پہلے چلا تو صحیح. اب وہ عیب بیان کر رہا ہے, مجھے عیب سنائی نہیں پڑتا. وہ عیب مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن میں اندھا ہو چکا ہوں. وہ عیب بیان کر رہا ہے اس لیے کہ اس نے موبائل خریدا نہیں ہے, اس نے اپنایا نہیں ہے, تو وہ عیب بتا رہا ہے. میں نے اپنا لیا ہے موبائل کو تو مجھے عیب اس کا نظر نہیں آتا, مجھے عیب نہ اس کا سنائی دیتا, مجھے نہ عیب اس کا دکھائی دیتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب میں نے اس موبائل کو اپنا لیا تو مجھے عیب نظر نہیں آیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی ان چیزوں میں عیب تھا, نہ مجھے سنائی پڑا, نہ مجھے دکھائی دیا, نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کہا گیا. ارے جب دنیا کی ان عیب دار چیزوں میں عیب تھا تو مجھے نظر نہیں آتا. وہ آمینہ کا لال محبوب خدا جس کو اللہ نے عیب سے پاک بنایا ہے. اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ مجھے پیار ہو گیا ہے لیکن پھر بھی کہے کہ پکارو سنتے نہیں ہیں, مدد کرتے نہیں ہیں, مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے, تو پتا چلا ابھی محبت کی ہی نہیں ہے, ابھی پیار کیا ہی نہیں ہے. اگر محبت کی ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, اگر محبت ہوتی عیب تلاش نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجان تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ کرے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو امام کہتے ہیں یا صبا سنک کو کبھی چٹک, یہ زبان چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن, یہ سو سمن یا سمن, یہ بنفش سنبل و نسرن, بلے سر میں لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا, بادب چھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گلو باغ کا, گلے در محمد مصطفیٰ, چمن ان کا باغ دیار ہے, چمن ان کا باغ دیار ہے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہا جاتا جو امام نے کہا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ. قرآن تو کہتا ہے, قرآن تو بتاتا ہے دعوت ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقصد اعلی حضرت. عید میلاد النبی. عیب محبت سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے, عیب محبت سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے. محبت ہو گئی تو پھر عیب تلاش نہیں کیا جاتا. ارے جب دنیا کی چیزوں میں عیب ہوتا ہے, محبت ہو جائے تو عیب ہمیں نہ نظر آتا ہے, نہ سنائی پڑتا ہے, نہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ارے وہ رسول عربی روحی بدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے بے عیب بنایا ہے, عیب سے پاک بنایا ہے. ارے اب کوئی دعویٰ کرنے والا کہے کہ ہم محبت رسول میں پلنے والے ہیں لیکن وہ معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے, وہ